منطق سے شریعت نہیں آتی. منطق ایک فنی چیز ہے, ایک فنی چیز ہے. ابن تیمیہ نے جو بات کی وہ سب سے اعلیٰ ہے, سب سے اعلیٰ ہے کہ لا یحتاج الیہ الذکی ولا یفہمہ الغبی, کہ منطق وہ علم ہے سمجھدار کو اس کی ضرورت نہیں اور کم عقل والے کو یہ سمجھ میں آتا نہیں. خیر یہ کہ اضافی بات آ گئی, آپ میری بات سے اتفاق بھی کر سکتے ہیں, اختلاف بھی کر سکتے ہیں. یہ کون سا عقیدے کا مسئلہ ہے, یہ تو کہ استنباطی چیز ہے کہ میں اسے اتنا ضروری نہیں سمجھتا ہوں جتنا ہمارے ماحول میں اسے ضروری سمجھا جاتا ہے. تو میں یہ بتا یہ رہا تھا کہ قرآن عرب کے بدوؤں پر جو قرآن کو اپنی فطرت سے سمجھتے تھے, فطرت. امام اسماعیل قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں, السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله غفور رحيم. یہ انہوں نے پڑھا. چوری کرنے والا مرد چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دو, یہ اللہ کی طرف سے جزا ہے اور اللہ بڑا غفور الرحیم ہے. انہوں نے یہ پڑھا. تو ایک بدو پاس بیٹھا ہوا تھا, اس نے ایسے سر اٹھایا, کہنے لگا یا ھذا کلام من ھذا, او بھائی یہ کس کا کلام ہے؟ بدو بدو بنوریا کا فارغ نہیں, صرف نحو بلاغت جاننے والا نہیں, بدو. او بھائی یہ کس کا کلام ہے؟ تو اس میں ہی کہنے لگے ھذا کلام اللہ, یہ اللہ کا کلام ہے. بدو کہنے لگا ما ھذا بکلام اللہ, یہ اللہ کا کلام نہیں ہے. تو اسماعیل نے آیت کو دوبارہ پڑھا, السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. نے کہا بھائی یہاں یہ یوں ہے واللہ عزیز حکیم. کہنے لگا اما ھذا فنعم, یہ کلام اللہ ہے, یہ کلام اللہ ہے, یہ قرآن ہے. تو اسماعیل کہنے لگے تم عالم ہو؟ عالم ہو؟ کہا نہیں میں جاہل امی انگوٹھا چھاپ. کہا تو تمہیں پتہ کیسے چلا؟ یہاں غفور الرحیم نہیں ہے, عزیز حکیم ہے. کہا پیچھے پڑھو کیا کہہ رہا ہے, چور مرد ہو یا عورت اس کے ہاتھ کاٹ دو, کیا اس کے بعد وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بڑا غفور الرحیم ہوں؟ ہائے ہائے, فطرت کی فہم. منطق نہیں آئے گی تو قرآن نہیں آئے گا, کیا عجب فضول بات. فطرت کی فہم. قرآن یونانیوں پہ نہیں اترا, قرآن عربوں پہ اترا ہے. وہ کہتا ہے تو دیکھو تو صحیح پیچھے کیا کہہ رہا ہے, ہاتھ کاٹ دو. ہاتھ کاٹنے کے حکم کے بعد وہ کہہ سکتا ہے میں بڑا غفور الرحیم ہوں؟ اس نے کہا ہاتھ کاٹو کیونکہ میں بڑا عزت دار اور حکمت والا ہوں, واللہ عزیز حکیم. یہی صفت جڑتی ہے پچھلی آیت کے ساتھ, ہاتھ کاٹ دو کیونکہ میں عزت دار ہوں, حکمت والا ہوں. یہ صفت پچھلی آیت کے ساتھ جڑتی ہے. اب اس کی عبارت سناتا ہوں. اس کی عبارت, اس نے کہا لو غفر ورحم لم یأمر بالقطع عز فحکم فامر بالقطع. تو کہنے لگا بدو اگر اللہ یہاں غفور الرحیم لاتا تو ہاتھ کاٹنے کا حکم کبھی نہ دیتا. کہتا چور اور چوری کرنے والے مرد عورت کو معاف کر دیا جائے کیونکہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, پھر معاف کرتا. مجھے کہتا ہاتھ کاٹو, اس لیے کاٹو کہ وہ کہتا انا عزیز حکیم, میں ہوں عزتوں والا حکمتوں والا. یہ عرب کی فطرت ہے, وہ اپنی فطرت سے قرآن سمجھتے تھے, اپنی طبعی فصاحت سے قرآن سمجھتے تھے. ایک بدو نے یہ آیت سنی فاصدع بما تؤمر واعرض عن المشرکین, یہ آیت سنی تو اونٹ سے نیچے گر گیا. اونٹ پہ جا رہا, دھڑم نیچے گرا اور سجدے میں پڑ گیا, سجدے میں. تو ابو عبید جو یہ آیت پڑھ رہے تھے کہنے لگے کیا کر رہے ہو, کس کو سجدہ کر رہے ہو؟ تو اس نے کہا یہ کلام جو تم نے پڑھا ہے میں اس کو سجدہ کر رہا ہوں کہ یہ کلام انسان کے بس کا نہیں ہے. اب ترجمہ سنو, جو کہا گیا ہے کھل کے کہہ دو, تو اس میں کون سی خوبصورتی ہے؟ جو کہا گیا ہے کھل کے کہو, اس میں کون سی خوبصورتی ہے؟ یہ ترجمے میں نہیں, یہ اصل کلام میں حسن ہے. اس کو بدو سمجھتا ہے, منطق والا نہیں سمجھتا, اسے بدو سمجھتا ہے. تو مثل نورہ کمشکات, میں یہ عرب کی زبان میں اس کا ترجمہ بتاتا ہوں. امام غزالی کا رسالہ واقعی مجھے نہیں سمجھ میں آیا,
وہ سارا یہ آیت وہ ساری منطق میں لپٹی ہوئی تھی، مجھے نہیں پتا چلا کہ انہوں نے کیا ارشاد فرمایا، لیکن ابن القیم کو میں نے پڑھا تو انہوں نے اپنی فطرت میں جو اس کو عرب کی بداوت میں جو انہوں نے بیان کیا کہ انسان کو تشبیہ دی ہے ایک کمرے کے ساتھ، اور سینے کو تشبیہ دی ہے کمرے میں ایک طاقشہ ہوتا تھا جس میں چراغ رکھا جاتا تھا، چراغ سے ایک مثل نورہ کا مشکات، یہ طاقشہ ہے، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے، وہ ایمان ہے، المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ ایمان، وہ شیشے کے لیمپ میں ہے، وہ شیشہ کیا ہے؟ وہ شیشہ دل ہے۔ پرانے جب بجلی نہیں ہوتی تھی تو چراغوں کے اوپر، بتیوں کے اوپر وہ شیشہ لگا، لالٹین کے اوپر شیشہ لگا ہوتا ہے، وہ شیشے کا کام کیا ہوتا ہے؟ وہ روشنی کو پھیلانے کے لیے ہوتا ہے کہ روشنی تیز ہو کر باہر نکلے۔ ہمارے بچپن میں جب گاؤں میں بجلی نہیں ہوتی تھی تو ہمارا ایک ملازم اسی کام کے لیے ہوتا تھا کہ شام کو سارے لیمپ نکال کر، بتیاں نکال کر ان کے شیشے صاف کر رہا ہوتا تھا اور ان کو اچھی طرح دھو کے صاف کر کے سجاتا تھا، پھر جلا کر ایک ایک کمرے میں جا کے رکھتا جاتا تھا۔ تو مثل نورہ کا مشکات، یہ مشکات ہے، سینہ طاقشہ، فیہا مصباح، اس میں ایک چراغ ہے، وہ ایمان ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، وہ ایمان ہے، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ وبالبعث بعد الموت، وہ ایمان ہے جو وہ چراغ ہے، وہ چراغ شیشے میں رکھا ہوا ہے، شیشے میں، تاکہ روشنی تیز ہو جائے۔ وہ شیشہ کیا؟ المصباح فی زجاجہ، وہ چراغ جو شیشے میں ہے وہ شیشہ دل ہے، دل وہ دل کیسا ہے؟ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، دل گناہوں سے پاک ہے، جیسے شیشہ دھبوں سے پاک ہو تو روشنی باہر نکلے گی، اگر شیشہ ہی کالا ہوا پڑا ہو تو روشنی کا کوئی ذرہ باہر نہیں نکلے گا۔ دل صاف ہے گناہوں سے، کبیرہ گناہوں سے، بغض سے، حسد سے، تکبر سے، عجب سے، شہوت پرستی سے، دنیا طلبی سے، حب جاہ سے، حب مال سے، اپنی شہرت سے، اپنی بڑائی سے، میں بڑا نظر آؤں، دوسرے چھوٹے نظر آئیں، مجھے سلام کرنے والے ہوں، میرے آگے پیچھے چلنے والے ہوں، میرے پہرے دار ہوں، میرے سامنے فرشی سلام کرنے والے ہوں، میرے آگے جھکنے والے ہوں، یہ سب دھبے ہیں کالے، یہ ایسے کالے دھبے ہیں جو دل کے اوپر جب لگتے ہیں تو ایمان کا نور اسی میں بجھ کے رہ جاتا ہے، باہر نکلتا ہی نہیں، اور جب وہ دل صاف ہو جاتا ہے وہ جو زجاجہ، الزجاجہ، الشیشہ، فانوس، اب وہ زجاجہ مسلمان کا دل کیسا ہوتا ہے؟ کانہا کوکب دری، وہ ایسا ہوتا ہے جیسے چمکتا ہوا ستارہ، شیشہ ستارے کی طرح ہے، تو اس کے اندر جب چراغ ایمان کا جلا تو اس نے روشنی کو اور بڑھایا، تو الزجاجۃ کأنہا کوکب دری، جیسے چمکتا ستارہ۔ اب چراغ مکمل ہو گیا، پوری تشبیہ مکمل ہوگی۔ انسانی جسم ایک کمرہ ہے، اس کمرے میں اندھیرا ہے، اسے روشن کرنا ہے، اس میں ایک طاقشہ ہے، وہ یہ سینہ ہے، اس میں ایک چراغ ہے، وہ ایمان ہے، وہ چراغ شیشے میں ہے، وہ شیشہ دل ہے۔ اب اس میں تیل ڈالنا ہے، اسی سے جلے گا۔ یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ لا شرقیہ ولا غربیہ، اس میں ایک تیل ڈلتا ہے، زیتون کے درخت کا تیل ڈلتا ہے، وہ مشرق سے بھی روشنی پڑتی ہے، مغرب سے بھی روشنی پڑتی ہے، لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرق میں کوئی اوٹ ہے نہ مغرب میں کوئی اوٹ ہے، یا لا شرقیہ ولا غربیہ، نہ مشرق کے فتنے اس کو بجھا سکتے ہیں نہ مغرب کے فتنے اسے بجھا سکتے ہیں، وہ مشرق کے فتنوں میں بھی روشن ہے اور مغرب کے فتنوں میں بھی روشن ہے، وہ مشرق کے فتنے ہوں تو بھی وہ چمکتا ہوا چراغ ہے اور مغرب کے فتنے ہوں تو بھی وہ روشن چمکدار ہے۔ وہ تیل اس میں ڈالا جاتا ہے، وہ تیل اپنی ذات میں ایسا ہے کہ یکاد زیتھا یضیء ولو لم تمسسہ نار، اسے آگ دکھائے بغیر وہ روشن ہے، چمکدار ہے۔ جب اسے آگ دکھائی جاتی ہے تو وہ نور علی نور بن جاتا ہے۔ اب اس کے اندر جو تیل ڈالا جا رہا ہے زیتون کا، وہ تیل کیا ہے؟ وہ قرآن کا علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے، وہ قرآن کا علم ہے۔ اور اس کو جو بتی دکھائی، اس کو جو لو دکھائی جا رہی، جو آگ دکھائی جا رہی، جو دیا جلائے سے جلایا جا رہا ہے، وہ میرے نبی کی زندگی کا عمل ہے، عمل وہ نبوت والی زندگی ہے، نبوت والا عمل ہے۔ اب یہ ساری تشبیہ مکمل ہو گئی اور گھر روشن ہو گیا کہ طارق جمیل ایک وجود ہے جو اندھیروں میں ہے اور اندھا ہے، اسے روشنی چاہیے، تو اس کے سینے میں
اس کا سینہ ایک طاقچہ ہے، اس کے اندر میرے اللہ نے ایمان کا ایک چراغ جلایا ہے، اس چراغ کے اوپر اپنے دل کا شیشہ رکھو اور اس دل کو روشن کرو، نافرمانی سے بچا کر، گناہوں سے بچا کر، معصیت سے بچا کر، نفرتوں سے بچا کر، عداوتوں سے بچا کر، بغض سے بچا کر، قومیت سے بچا کر، لسانیت سے بچا کر، صوبائیت سے بچا کر، ملک و مال کی ہوس سے بچا کر اسے روشن کرو، اسے روشن کرو اور اس کے اوپر فٹ کرو۔ یہ اس کے اوپر آیا، اب یہ پہلے سے روشن تھا اور روشن ہوا، اب اس میں تیل ڈالو، قرآن پاک کے علم کا، علم قرآن کا تیل ڈالو، تیل ڈال گیا، اب اس سے لو دکھاؤ محمد مصطفیٰ کی پاکیزہ زندگی والی، اب یہ چمکے گا تو تم بھی چمکو گے اور سارے عالم کو چمکاؤ گے، جدھر جاؤ گے نور ہی نور پھیلاتے چلے جاؤ گے۔ یخرجون من کل غبراء مظلما ان اللہ یحب الابرار الاخفیاء الاصفیاء الذین اذا غابوا لم يفقدوا وان حضروا لم يدعوا ولم يقربوا قلوبهم مصابيح الهدى یخرجون من کل غبراء مظلما تنجلی عنهم کل فتنة ظلماء، کالی رات کی طرح اندھیرے، کالی رات کے اندھیروں کی طرح فتنے اور گمراہی کے کالے، گمراہی کی سیاہیاں، گمراہی کے اندھیرے، گمراہی کے تہ بتہ بادل، لم یقد یراہا، اپنا ہاتھ نکالے تو ظلمتوں کی وجہ سے ہاتھ نظر نہ آئے، ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج يده لم يقد يراها، اتنا اندھیرا ہے کہ اپنا ہاتھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن جب 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 طاقچے میں چراغ رکھتا ہے، چراغ کے اوپر وہ شیشہ رکھتا ہے، پھر اس کے اندر وہ تیل ڈالتا ہے، پھر اسے وہ آگ دکھاتا ہے، پھر روشن ہوتا ہے تو طاقچہ بھی روشن ہوتا ہے، کمرہ بھی روشن ہوتا ہے اور باہر بھی اس کمرے کی روشنی جاتی ہے۔ جب 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 دل شہوات میں، جسم شہوات میں ڈوب جاتا ہے، گمراہیوں میں غرق ہو جاتا ہے، دنیا کا وہ طلبگار بن جاتا ہے، جنت سے بیزار ہو جاتا ہے، جہنم کا خوف نکل جاتا ہے، اللہ کی طلب نکل جاتی ہے، محمد مصطفیٰ کا عشق نکل جاتا ہے، اللہ کی محبت نکل جاتی ہے، وہ یہ دنیا دھوکے کا گھر اور یہ مچھر کا پر اور یہ مکڑی کا جالا اور یہ ایام معدودہ اور یہ ایام قلیلہ اور یہ متاع قلیل، یہ دار الغرور، یہ متاع الغرور، یہ لعب و لہو اور زینت و تفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد، یہ وہ دنیا جو مچھر کا پر ہے، جو دھوکے کا گھر ہے، جو مکڑی کا جالا ہے، تو کہ حرص و حوث کو چھوڑ میاں، مت دیس بدیس پھرے مارا، کدھر دھکے کھاتے پھرتے ہو، قذاق اجل کا لوٹے ہے دن رات بجا کر نقارا، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، کیا گونی پلہ سر بھارا، کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا، اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، اسی سے سکندر صفات بہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دھارا، پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے، من کان یرید العاجلہ عجلنا له فیها ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا، من کان یرید الحیاۃ الدنیا وزینتها نوفی الیہم اعمالهم فیها وهم فیها لا یبخسون، اولئک الذین لیس لهم فی الآخرة الا النار وحبط ما صنعوا فیها وباطل ما كانوا يعملون، قل تمتع بكفرك قليلا انك من اصحاب النار، قل تمتعوا فان مصيركم الى النار نمتعهم قليلا ثم نضطرهم الى عذاب النار وبئس المصير، اعلموا انما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد كمثل غيث اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الاخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور، یہ دنیا ہے جس کو بنانے والا بتا رہا ہے کہ یہ دھوکے کا گھر ہے، یہ مچھر کا پر ہے، یہ مکڑی کا جالا ہے۔